بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجلس نمبر 14 ہے جو غوث پاک سرکار کے خطبات ہم بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، مجلس نمبر 14 کو کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ارادے سے نہیں لیتے، اور جملہ حالتوں میں شریعت ان کے نزدیک محفوظ رہتا ہے، دنیا کے متعلق مخلوق سے بخل نہیں کرتے، اور اگر ان کو قدرت ہو تو ساری مخلوقات کو حق تعالیٰ کا مخالف بنا دیں۔ مخلوقات اور محدثات میں سے کسی چیز کی ان کے قلوب میں ذرہ برابر واقعیت نہیں رہتی، یعنی کچھ حیثیت نہیں رہتی اللہ والوں کے پاس۔ اے مخاطب، جب تک تو دنیا کے ساتھ ہے تو آخرت کے ساتھ تجھ کو اتصال نصیب نہ ہوگا، اور جب تو آخرت کے ساتھ رہے گا تو مولا کے ساتھ وصل نصیب نہ ہوگا۔ صاحب عمل بن، جان بوجھ کر جاہل مت بن۔ تو ان میں سے ہے جن کو اللہ نے علم دے کر گمراہ بنا دیا۔ منجا ملا حق تعالیٰ کی مواصلت کے یہ بھی ہے کہ تو اپنے کسی قدر مال سے فقیروں کی بھی دستگیری کرے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ صدقہ حق تعالیٰ شانہ سے معاملہ کرنا ہے جو غنی اور کریم ہے، اور کیا غنی و کریم کے ساتھ معاملہ کرنے والا بھی کبھی خسارے میں رہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس وقت سرکار اس کو واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ صدقہ خیرات بھی کرتے رہو، یعنی ایک معنی میں اللہ سے تجارت ہی ہے۔ تو توجہ، اللہ ایک ذرہ خرچ کرے گا تو تجھ کو پہاڑ عطا، یعنی تو ایک روپیہ بھی، ایک حبہ بھی اگر تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ تجھ کو پہاڑ عطا فرمائے گا۔ تو ایک قطرہ خرچ کرے گا تو تجھ کو سمندر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تیرا اجر اور تیرا ثواب بھرپور دے گا۔ پھر دوسرا پیراگراف چینج ہو رہا۔ صاحبو، جب تم حق تعالیٰ سے معاملہ کرو گے تو تمہاری کھیتیاں پھیلیں گی، تمہارے نہریں بہہ پڑیں گی، تمہارے درختوں پر پتے بھی آئیں گے، شاخیں بھی پھوٹیں گی، اور پھل پھول بھی پیدا ہوں گے۔ نیک کام کا حکم کرو اور برے کام سے منع کرو، اور اللہ عز و جل کے دین کی مدد کرو، اور اسی کے بارے میں عداوت کرو۔ صدیق وہی ہے جو خدا سے سچی دوستی کرے۔ نیکوکاری میں اس کی دوستی خلوت و جلوت اور رنج و راحت اور تنگ حالی اور بدحالی ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، چاہے خوشیاں ملے چاہے غم ہو، چاہے دولت ملے چاہے تونگری ملے چاہے افلاس ہو، ہر حال میں اللہ کا نیکوکاری میں اپنی حاجتیں حق تعالیٰ ہی سے مانگو، اس کی مخلوق سے مت مانگو، اور اگر مخلوق سے مانگے بغیر چارہ نہ ہو تو اول اپنے قلوب کے اعتبار سے حق تعالیٰ پر داخل ہو، بس وہ ہم کو جہتوں میں سے کسی خاص جہت سے مانگنے کا الہام فرما دے گا۔ اس وقت مخلوق سے مانگنا بھی تعمیل حکم بن جائے گا۔ پھر اگر تم کو وہاں سے ملا یا نہ ملا تو دونوں امر خدا ہی کی طرف سے ہوں گے، نہ کہ مخلوق کی طرف سے۔ ارے بہت ہی زیادہ پریشانیاں جب آتی تو اللہ والوں کا جو کام رہتا تھا، اللہ والے جو توکل پہ رہتے تھے، اگر گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے 2 دن 3 دن تک، تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اسی پر صابر رہتے تھے، اسی پر قائم رہتے تھے۔ اب دنیا دار کے لیے یہ غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں، جب بہت ہی تمہارے پاس تنگ دستی چلی تو تم جب جا کے کسی کے پاس حاجت اپنی بیان کر سکتے، وہ بھی دماغ یہ رکھنا کہ اللہ کی طرف سے مل رہا، وہ بھی ان نے دے رہا، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی دیں گا، وہ جو بھی تمہاری مدد کریں گا، یہ بتا رہا۔ پھر اگر تم کو وہاں سے ملا یا نہ ملا تو دونوں امر خدائی کی طرف سے ہوں گے، نہ کہ مخلوق۔ اگر ملیں گا بھی تو اللہ کی طرف سے وہاں سے، اگر نہیں بھی ملیں گا تو اللہ کی طرف سے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اہل اللہ نے رزق کی فکر کو اپنے دلوں سے نکال ڈالا، یعنی اللہ والے بھوکے فاقے بھی رہے تو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہ کسی کو اپنی حاجت بیان کرتے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں۔ انہوں نے جان لیا
کہ رزق و اوقات معینہ پر ملنے کے لیے مقدر ہو چکا ہے، تو انہوں نے اس کی تلاش چھوڑ دی. یعنی اللہ والوں کے پورا کامل بھروسہ رہتا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی حال دینے والا ہی ہے. اگر 2 دن 3 دن رزق نہیں ملا تو چوتھے دن تو ملے گا، تو یقین رہتا اور ملنے والا ہی ہے اور مل کے رہے گا. سو انہوں نے اس کی تلاش چھوڑ دی اور اپنے بادشاہ کے آستانے پر ڈیرا جا لگایا. اللہ عز و جل کے فضل سے اس کے قرب اور اس کے علم کی بدولت ہر شے سے بے نیاز بن گئے. بس جب یہ ان کے لیے تمام ہو گیا تو قبلہ مخلوقات بن گئے اور اپنے بادشاہ کے دربار میں مخلوق کو داخل کرنے کے لیے خطیب قرار پائے کہ ان کو اپنے دل کے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر اس تک پہنچاتے اور ان کے لیے مقبولیت اور خوشنودی کی خلقتوں کا حق تعالیٰ سے باہر باسرار سوال کرتے ہیں. ایک بزرگ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے وہ بندے جن کی عبودیت متحقق ہو چکی ہے حق تعالیٰ سے نہ دنیا مانگتے ہیں نہ آخرت، بلکہ اس سے صرف اسی کو مانگتے ہیں. دیکھو اللہ والے صرف اللہ کو مانگتے ہیں. اس کی جو عبادت کرتے، ذکر کرتے، راتوں میں بیٹھ کے جگ کے، اللہ کو پانے کے لیے کرتے، دنیا پانے کے لیے نہیں کرتے. دنیا پانے کے لیے دنیا دار کرتے. جنت کے لالچ میں، جنت میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، حوریں ملتے. دنیا دار اس کے لیے نمازیں پڑھتا، عبادت کرتا. اللہ والے نہ جنت کی فکر، نہ حوروں کی فکر، نہ شہد کے نہروں کی فکر، نہ کسی اور لالچ جنت کی. اللہ والے صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے عبادت کرتے، جو اللہ مل جاتا. ہاں ایک دن اللہ مل جاتا، اللہ کا پتہ مل جاتا. اللہ کا پتہ سب کو نہیں ملتا. جو اللہ کی طلب کرتا ہے بندہ اور رات دن عبادت کرتا، اللہ کو پانے کی جو اس کے ذہن میں رہتا، اللہ کو پاؤں گا تو انہیں پا کے رہتا ہے. ہاں جنت کو اگر پانے کی خوشی ہے تو جنت بھی دیتا اللہ. اللہ تعالیٰ تو رحیم اور کریم ہے. اللہ گمانوں کے ساتھ ہے. جس طرح بندہ گمان رکھے گا اللہ اسی طرح اس کو ملے گا. بس تو حاصل ہو جا آئے میرے اللہ، ساری مخلوق کو اپنے دروازے کا راستہ دکھلا دے. میرا سوال تو ہمیشہ یہی ہے اور اختیار تیرے ہاتھ ہے. یہ عام دعا ہے جس پر مجھے ثواب ملے گا، اور کرنے والا حق تعالیٰ ہے کہ اپنی مخلوق کے متعلق کرنے والا حق تعالیٰ ہے کہ اپنی مخلوق کے متعلق جو چاہے کرے. جب خلق صحیح بن جاتا ہے تو مخلوق پر شفقت اور ترس کھانے سے لبریز ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے جو اکثر نیک کام کرے، کیونکہ سارے گناہوں کو صدیق ہی چھوڑ سکتے ہیں. دیکھو جو اللہ کے مخالف بندے رہتے وہی چھوڑ سکتے دنیا کی تمام حرص و حوث لالچ. صدیق یعنی سچے جو لوگ ہوتے وہی یہ اس پہ عمل پیرا ہو سکتے. صدیق ہی ہے جو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو چھوڑتا ہے. اس کے بعد اپنے تقوی کو دقیق بناتا ہے کہ خواہشات کو ترک کرتا، اور پھر اس مباح کو بھی جو عام مخلوق میں مشترک ہے چھوڑتا، اور حلال خالص کی تلاش کرتا ہے. اور جو اپنے ارادے و تدبیر کے بغیر محض توکل سے حاصل ہو. صدیق ہمیشہ اپنی رات اور دن کا بڑا حصہ اپنے رب کی عبادت میں گزارتا، اور مخلوق کی عادتوں، کسل و طلب معاش و اذکار دنیا وغیرہ کا پھاڑنے والا بنتا ہے. بس ضرور ہے کہ اس کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے خارق عادت امر ظاہر ہو کہ بلا اسباب اس کی حاجات پوری کی جائیں اور اس کو رزق دیا جائے. ایسی جگہ سے جہاں کسی کا گمان بھی نہ جا سکے اس کو دیا جاتا ہے. یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے سے اللہ تعالیٰ پہ بالکل توکل، یعنی اللہ ہی دیں گا، بلکہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عیب غیب سے ایسی جگہ سے دیں گا جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. جیسا کہ بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں فلاں جگہ سے آنے والے ہیں بلکہ سوچتے پیسے وہاں سے نہیں آتے، جہاں اس کا گمان نہیں رہتا وہاں سے آ جاتے، اس کا خرچ چل جاتا. اور اس کے لینے کا اس کو حکم کیا جاتا ہے. ساری چیزیں اس کے لیے خاص اور صاف ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ مدت دراز تک اس کی حالت رہی کہ اس کو کچھ نہیں دیا گیا. اس کی حاجتوں کا
اس کے سینے میں چورا کر دیا گیا اور وہ اپنی اغراض کی شکستہ ہونے پر صبر کرتا رہا. تمام حالتوں میں اس کو بے نیل مرام لوٹا دیا جاتا تھا اور وہ اف تک نہ کرتا تھا. دعائیں مانگا کرتا تھا اور وہ قبول نہ کی جاتی تھی. درخواست کرتا تھا مگر اس کی درخواست منظور نہ کی جاتی تھی. شکوہ کرتا تھا اور جس مصیبت کا شکوہ کرتا تھا اس کو اور بڑھا دیا جاتا تھا. وہ خوشی مانگتا تھا اس کو پاتا نہ تھا. خوف کھاتا تھا اور کہیں خلاصی نصیب نہ ہوتی تھی. موحد اور مخلص بن کر عمل کرتا تھا. اس کا قرب نظر نہ آتا تھا. غور کریں اس بات کو. جتنا اللہ کی عبادت ذکر کرتے چلے جائیں گے رات اور دن, اگر اللہ اس کو آزمانے بیٹھا تو بہت زیادہ آزماتا. انہیں جو دعا کرتا قبول ہی نہیں ہوتی ایک مدت تک, جب تک اس کو اللہ آزماتا. اور آگے غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں جس بندے سے اللہ تعالیٰ عاشقی شروع کرتا ہے اس کو اس طرح کے مصائب تکالیف میں مبتلا کر دیتا. اس طرح کے مصائب, بیماریاں, پریشانیاں اس کو لاحق ہو جاتی. اور وہ بندہ بار بار دعا کرتے رہتا, تھک جاتا, پھر اللہ سے منہ موڑتا, پھر اللہ سے رجوع ہوتا. کئی بار ایسا ہوتا. ابھی تم لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. جو اللہ والے اس دور سے گزرے وہ پریکٹیکل اس دور سے گزرنے بعد اللہ تعالیٰ وہ مقام دیتا اللہ والوں کو. باضابطہ عملی طور پر اس طرح گزرتے وہ لوگ تو وہ مقام ملتا. اگر تھوڑی بہت مصیبت تکلیف آ رہی تم لوگوں تو صبر کرنا. مطلب یہ تعلیمات یہی ہے کہ اللہ بلا مصیبت پریشانیاں جو آتے اس کو خاموشی سے سہنا اور دعا کرتے رہنا, عبادت کرتے رہنا. گویا کہ وہ نہ مومن ہے نہ موحد, اور باوجود ان بے التفاتیوں کے ہمیشہ مدارات اور صبر کرنے والا بنا رہا کہ ان اشیاء کی خاطر داریاں کرتا اور جانتا رہا کہ صبر اس کے قلب کی دوا اور اس کی صفائی و تقرب کا سبب ہے. اور اس آزمائش کے بعد غیر ضرور آئے گی. یعنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد یعنی انہیں صبر کرتے رہیں گا ایک مدت تک. کسی کو یہ مدت 3 سال کی, کسی کو 5 سال کی, کسی کو 10 سال کی, کسی کو 20 سال کی, کسی کو اور زیادہ بھی رہتی. اگر وہ اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے وہ تو عالم ارواح میں طے ہو چکا. وہ بندہ صبر بھی کرتا, اس کے اوپر وہ مصائب بھی آتے اور اس میں کامل اترتا وہ بندہ. علاوہ عظیم سمجھتا رہا کہ یہ امتحان اس کے لیے ہے کہ مومن متمیز ہو جائے منافق سے اور موحد کھل جائے مشرک سے, اور معلوم ہو جائے کہ کون مخلص ہے اور کون ریاکار. ہاں, تو اس میں یہ بہت ضروری بات ہے کہ اس میں منافق اور کون ہے اور ریاکار کون ہے اس کا پتہ چل جاتا. ایسے کون بزدل اور کون جمنے والا ہے, کون ہل جانے والا, کون صابر ہے, کون گھبرانے والا, کون اہل حق ہے اور کون اہل باطل, کون سچا ہے اور کون جھوٹا, کون دوست ہے اور کون دشمن, کون متبع ہے اور کون مبتدا ہے. سن ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں, دنیا میں ایسا بن جیسے زخمی مصیبت زدہ کے اپنے زخم کی دوا کرتا اور بلا کے زائل ہونے کی تمام دوا کی تلخی پر صبر کرتا ہے. تو آج ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اس خطبے کو, اور آگے چل کے یہ خطبہ کنٹینیو کریں گے ہم انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا, آمین. ان کے راستے پر چلا یا اللہ جس پر تیرا انعام ہوا, اور ان کے راستے پر مت چلا یا اللہ تو جن پر غضب کیا یا اللہ ہمارے کو ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں ہماری محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں قائم اور دائم رکھ, اور ہماری نسلوں میں بھی یہ محبت اہل بیت کی قائم اور دائم رکھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور پیران پیر غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ان کے تمام حال سے ہماری تمام جد سے ہم کو دلوں میں محبت قائم و دائم رکھ. ہمارے تمام جتنے مریدین متقدین یہاں حاضر ہیں مالک, ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر, ان کو بھی ہمیشہ سرکاری تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون
والسلام الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا